بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. گزشتہ آیت میں اللہ رب العزت نے قسم کا تذکرہ فرمایا اور انسانیت کو تنبیہ دی کہ اللہ کے نام کا ادب اور احترام کرے، بے جا اور فضول قسمیں نہ کھائے۔ اب اگلی آیت کے اندر اللہ رب العزت مسئلہ ایلا کو ذکر فرما رہے ہیں جو قسم سے تعلق رکھتا ہے۔ ایک آدمی نے قسم کھائی کہ میں اپنے بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، یعنی اپنی بیوی سے صحبت نہیں کروں گا۔ اب اس کی 4 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت کہ اس نے قسم کھائی ہو کہ میں 4 مہینے اپنے بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا۔ دوسری صورت 4 مہینے سے زیادہ یعنی 5 مہینے اپنے بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا۔ اور تیسری صورت کہ اس نے کوئی مدت معین نہیں کی بلکہ قسم کھائی کہ میں اپنی بیوی سے صحبت نہیں کروں گا۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ 4 مہینے سے کم کی اس نے قسم کھائی، خدا کی قسم میں 3 مہینے اپنی بیوی سے صحبت نہیں کروں گا۔ یہ 4 صورتیں ہیں۔ اس میں جو 3 صورتیں ہیں، مدت 4 مہینے ہو، 4 سے زیادہ ہو یا مدت معین نہ ہو لیکن 4 مہینے وہ اپنی بیوی کے قریب نہیں گیا، اس نے صحبت نہیں کی، تو اب اس سے طلاق قطعی، طلاق بائن واقع ہو جاتا ہے۔ میاں بیوی دونوں علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ اب اگر دوبارہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہے تو یہ دوبارہ نکاح کریں گے۔ حلالے کی تو ضرورت نہیں ہے لیکن دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا۔ اور جو ایک صورت بیان کی کہ 3 مہینے قسم کا یعنی 4 مہینے سے کم، اگر اس نے مدت پوری کر لی تو یہ بندہ نہ حانث ہوگا اور نہ ہی اس پر طلاق واقع ہوگی۔ لیکن جتنی کہ قسم کا 3 ساڑھے 3 مہینے کے اس سے پہلے بیوی کے قریب چلا گیا تو اس صورت میں اس کو قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا، طلاق واقع نہیں ہوگی۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ مسئلہ ایلا کو ذکر فرما رہے ہیں کہ ایک بندے نے قسم کھائی کہ میں اپنی بیوی سے صحبت نہیں کروں گا۔ اب اس نے مدت 4 مہینے کے بیان کی ہوگی، 4 مہینے سے زیادہ یا 4 مہینے سے کم یا مدت معین نہیں کی۔ جو 3 صورتیں ہیں، 4 مہینے قریب نہیں جاؤں گا، 5 مہینے قریب نہیں جاؤں گا، مدت تو بیان نہیں کی مگر 4 مہینے تک یہ بندہ اپنی بیوی کے قریب نہیں گیا، تو اس سے طلاق بائن واقع ہو جاتا ہے، میاں بیوی جدا ہو جاتے ہیں۔ اب اگر یہ ایک ساتھ رہنا چاہے تو ان کو نکاح کرنا پڑے گا، حلالے کی ضرورت نہیں۔ تو اسی مسئلے کو اللہ بیان کر رہے ہیں، للذین ان لوگوں کے لیے یؤلون من نسائہم جو قسم کا بیٹھے ہیں اپنی بیویوں کے قریب جانے سے کہ خدا کی قسم میں تیرے قریب نہیں آؤں گا۔ تربص 4 اشہر 4 مہینے ٹھہرنا ہے، یعنی اگر 4 مہینے سے پہلے قسم توڑ دی، بیوی کے قریب چلا گیا، صحبت اس نے کر لی تو اب قسم کا کفارہ ادا کر لے، نکاح نہیں ٹوٹے گا۔ فَإِنْ فَاءُوا اگر انہوں نے رجوع کر لیا، یعنی قسم 4 مہینے یا 5 مہینے کی کھائی تھی
لیکن 4 مہینے سے پہلے اپنی بیوی کے قریب جا کر صحبت کر لیا، اب طلاق تو واقع نہیں ہوگی، لیکن چونکہ قسم توڑا ہے تو قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ کریم بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ حقوق زوجیت کے اندر جو کمی بیشی ہو گئی ہے، بندہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر لیتے ہیں۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، لیکن بندے نے قسم کھائی ہے اور پختہ ارادہ ہے کہ میرے قسم کھانے سے مقصد یہ ہے کہ طلاق واقع ہو جائے اور اس بیوی سے میری جان چھوٹ جائے، تو پھر طلاق واقع ہو جائے گی۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر انہوں نے پختہ ارادہ کیا ہے چھوڑنے کا، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بس یقیناً اللہ کریم قسم کے الفاظ کو جانتے ہیں، علیم، اور قسم کھانے والے کی نیت کیا ہے اسے بھی جانتا ہے۔ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، گزشتہ آیت میں ایلا کا مسئلہ تھا، اور چونکہ ایلا سے اگر مدت پوری ہو جائے تو طلاق واقع ہو جاتا ہے، تو اسی مناسبت سے اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے طلاق کا تذکرہ شروع فرمایا۔ جن عورتوں کو ان کے شوہر طلاق دے دے تو اب جب تک ان کو 3 حیض نہ آئے، عدت پوری نہ ہو جائے، تو اس وقت تک کسی دوسرے کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی۔ نکاح کرنا حرام ہے، نکاح درست نہیں ہوگا۔ یہ اس صورت کے اندر ہے جب عورت کے پیٹ کے اندر حمل نہ ہو۔ حمل نہیں ہے تو اب عورت کو جب طلاق دی گئی تو طلاق کے بعد 3 حیض گزار لے، 3 حیض کے بعد کسی اور جگہ وہ نکاح کر سکتی ہے، یعنی 3 مہینے۔ ہاں اگر پیٹ کے اندر بچہ ہے، حمل ہے، اگر وہ 1 دن کے اندر پیدا ہو جائے تو عدت پوری ہو جائے گی۔ اگر 12 مہینے لگائے، 12 مہینے تک 8 مہینے تک وضع حمل نہ ہو، بچہ پیدا نہ ہو، تو اسی وقت تک یہ عورت عدت کے اندر رہے گی، کسی اور جگہ یہ نکاح نہیں کر سکتی۔ یہ تربصنا، طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھ کے نکاح کرنے سے، ثلاثۃ قروء، 3 حیض، ولا یحل لہن، ان کے لیے حلال نہیں ہے، ان یکتمن ما خلق اللہ، کہ وہ عورتیں چھپائے اس کو جو اللہ نے پیدا کیا ان کے رحموں میں، یعنی بات کو چھپائے نہیں۔ اگر پیٹ میں حمل ہے تو بتا دے بھائی میں حاملہ ہوں، یا حیض آ گیا ہے تو صاحب بتا دے مجھے اتنے حیض آ چکے، بات کو چھپائے نہیں۔ ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ عورتیں یقین رکھتی ہے اللہ کی وحدانیت پر اور قیامت کے دن پر، وبعولتہن، اور ان کے شوہر ان عورتوں کے زیادہ حقدار ہے لٹانے کا، فی ذالک، اسی مدت میں، یعنی ایک عورت طلاق کی عدت گزار رہی ہے، شوہر نے اپنی بیوی کو 1 طلاق رجعی دے دیا یا 2 طلاق رجعی دے دیے، اب وہ عدت گزار رہی ہے، تو شوہر اگر چاہے کہ میں رجوع کر لو تو عدت کے دوران وہ رجوع کر سکتا ہے، لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جب 3 طلاقیں نہ دیو، نہ ایک لفظ کے ساتھ، ایک کلمے کے ساتھ، نہ علیحدہ علیحدہ، یعنی جب تک 3 طلاقیں نہ دی ہو، 1 طلاق دی ہے، 2 طلاق دی ہے، عورت اب عدت گزار رہی ہے، تو اب اگر شوہر اپنی بیوی سے رجوع کرنا چاہے تو رجوع کر سکتا ہے، یا نکاح کے بغیر اسے گھر لے کر آئے، صحبت کر لے تو رجوع ہو جائے گا۔ ان ارادوا اصلاح، اگر ان کا ارادہ ہو اصلاح کا، یعنی عورت کو تکلیف پہنچانا مقصود نہ ہو، بلکہ جو کچھ ہو گیا اسے بلا دیں گے اور آگے کی زندگی شرع کے موافق گزاریں گے، ایک دوسرے کو برداشت کریں گے۔ زمانے جاہلیت کے اندر یہ رواج تھا کہ عورت کو استعمال شدہ کپڑے کی طرح سمجھا جاتا تھا، عورت کی کوئی حیثیت نہ تھی، مرد عورتوں کے مذاق اڑاتے، اسے طلاق دے دیا، 4 مہینے ہونے سے پہلے رجوع کر لیا، پھر رجوع کرتے ہی طلاق دے دیا، اسی طرح
قسمیں کھاتے رہتے اور وہ عدت گزارتی رہتی، نہ اس کو اپنے نکاح میں رہتے اور نہ کسی اور کے نکاح میں جا سکتی تھی، تو اللہ رب العزت نے یہ ظالمانہ قانون بند کر کے منصفانہ قانون عطا فرمایا۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي، اور ان عورتوں کے لیے حقوق ہے اسی کے مثل، علیہن، جو ان عورتوں پر حقوق ہے مردوں کے بالمعروف، دستور کے موافق۔ کچھ حقوق بیوی کے شوہر پر ہے اور کچھ حقوق شوہر کے بیوی پر ہے۔ تو شریعت سے پہلے، اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت کے اندر عورت کو ایک کھلونے کی طرح سمجھا جاتا تھا، یعنی استعمال شدہ کپڑے کی طرح، کہ استعمال کر لیا ٹیشو پیپر کی طرف اور پھینک دی، اپنی شہوت پوری کر لی۔ عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی، ولی جس سے چاہتے اس سے نکاح کر لیتے۔ 10 سالہ بچی کا نکاح 70-80 سالہ بڈھے کے ساتھ کر دیتے۔ عورت کو کوئی اختیار نہیں تھا درمیان میں بولنے کا۔ اللہ رب العزت نے عورت کو حقوق دیے، اسلام نے عورت کو حق دیا، منصفانہ اور عادلانہ قانون نازم کیا کہ اگر مرد شادی کرے کسی عورت کے ساتھ تو اس کا نان نفقہ، اس کا سکنا مرد پر لازم ہے، رہائش کی جگہ دینا، اس کی کھانے پینے کا انتظام کرنا، اس کے کپڑے کا انتظام کرنا، یہ مرد پر نکاح سے لازم اور واجب ہو جاتے ہیں۔ اور جس طرح عورت کے حق ہے تو اسی طرح مرد کے بھی حقوق ہیں۔ عورت کو اسلام نے کچھ حقوق دیے ہیں لیکن اتنا حق نہیں دیا جتنا مرد کو دیا ہے۔ اب عورت کو بالکل کھلا چھوڑنے کا حکم بھی شریعت نے نہیں دیا۔ اگر عورت کو کھلی چھوٹ دے دی جائے تو سارے معاشرے کے اندر فساد برپا ہو جائے، معاشرت تباہ اور برباد ہو جائے، اور بالکل ان کو استعمال شدہ کپڑے کی طرح بھی نہ رکھا جائے۔ بلکہ جتنے حقوق شریعت نے دیے ہیں ہمیں چاہیے کہ اتنے حقوق عورتوں کے ادا کریں۔ لیکن جو حق نہیں دیا، یعنی کھلا پڑھنے کا، دنیاوی تعلیم بے پردگی کے ساتھ حاصل کرنے کا، صبح اور شام بازاروں میں گھومنے کا، مرد کے اجازت، شوہر کے اجازت کے بغیر عورتیں باہر نکلتی ہے اور شوہر کو پتہ ہی نہیں ہے، شوہر کو کچھ پتہ نہیں میری بیوی کہاں چلے گی۔ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر کے دروازے سے نکلتی ہے، اس عورت پر اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات لعنتیں برساتی۔ کتے، پتھر اور درخت بھی کہتے ہیں کہ تجھ پر خدای پاک کی لعنت ہو کہ تو اپنی مجاز خدا کی بات نہیں مانتا، شوہر کی اجازت کے بغیر نکلتی ہے۔ تو اس لیے عورت کو اللہ تعالیٰ نے حقوق بھی دیے، بلکہ بالکل کھلا نہیں چھوڑا ہے تاکہ فساد برپا نہ ہو۔ اور عورت پر مرد کے کچھ حقوق بھی لازم کیے کہ مرد باہر کا کام کرے اور عورت جو ہے گھر کے کام کرے۔ ایسا نہیں کہ عورت مرد گھر پر بیٹھا رہے، کھاتا پیتا رہے بے غیرت، اور اس کی بیوی جا کر دوسرے کی برتنیں دھوتی رہے، دوسروں کے کپڑے دھوتے رہے، بے پردہ دوسروں کے گھر میں ہو، تو یہ مرد کہلانے کا لائق نہیں جس کی بیوی دوسرے کے گھروں میں جاتے اور مرد موجود ہے، مجبوری کے ساتھ جا سکتے، شوہر نہیں ہے، بھائی کمانے والا نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یتیم ہے، اب عورت مجبور ہے تو کوئی کام کر سکتی ہے۔ شریعت نے کہا کہ اپنی عورتوں کو، اپنے بچوں کو سلائی سکھاؤ، یہ کام گھر کے اندر پردے کے ساتھ ہے، دنیا بھی کما سکتی ہے۔ لیکن مرد جوان بیٹے گھر پر بیٹھے ہیں، گلیوں میں گھومتے ہیں، سر اٹھا کر جی رہے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی کہ ان کی ماں جاتی ہے کسی دوسرے کے برتن دھوتی ہے، کسی کے گھر میں جھاڑو لگاتی ہے۔ بہرحال ان کو بات سمجھ میں آئے گی جن کے اندر اسلامی غیرت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مردوں کے بھی حقوق ہے عورتوں پر، عورتوں کے بھی حقوق ہے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کے لیے عورتوں کے اوپر فضیلت ہے، مرد کے حقوق بڑھ کر ہے۔ واللہ عزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ زبردست ہے۔ اشارہ کیا مرد ظالم نہ بنے، ہر وقت ڈنڈا اٹھا کر بیوی کو مارتا نہ پھرے، ہر وقت اس کے ساتھ ظلم نہ کرے، مظلوم نہ سمجھے۔ لیکن یہ بات یہاں بیان کرنا بیکار ہے ہمارے شہر میں
کیونکہ یہاں پر عورتیں ظالم ہوتی ہے، مردوں کو مارتی ہے۔ میرے پاس ایک آدمی ہے، اس نے شکایت کی، مجھے تو بڑا تعجب کے ساتھ لگا، اور اس بیچارہ سیدھا سادہ آدمی، اس کو بات کرنی بھی نہیں آئی۔ مجھے کہا امام صاحب شکر ادا کریں۔ میں نے کہا شکر الحمدللہ۔ نے کہا کیا ہوا؟ کہا امام صاحب میں جب صبح اٹھتا ہوں، پوچھا لگاتا ہوں، پھر ناشتہ تیار کرتا ہوں، پھر بیوی کو ناشتہ کھلاتا ہوں، پھر کام کے لیے چلا جاتا ہوں، پھر جب مغرب کو آتا ہوں تو پھر کھانا وغیرہ تیار کر کے بیوی کو کھلاتا ہوں، خود کھاتا ہوں، سو جاتا ہوں۔ تو گھر والے کہتے کہ نہ جلدی نہ سویا کرو، کچھ ہمارے ساتھ گفتگو بھی کیا کرو۔ میں نے آج کہا کہ نیند آ رہی اس لیے سونا ہے، تو گھر والے کو غصہ آیا، سالن والا چمچ اٹھا کر اس نے زور سے میرے گھٹنے پر مارا۔ میں قطر اسپتال پہنچ گیا۔ امام صاحب شکر ادا کرو کہ میرے ہڈی ٹوٹنے سے بچ گئی۔ تو یہاں پر ایک مظلوم شوہروں کی جماعت بنانی چاہیے جو عورتوں کے خلاف احتجاج کرے، لیکن ایسے مرد جو عورتوں پر ظلم کرتے ہیں انہیں بھی ظلم نہیں کرنا چاہیے، کل اللہ کو جواب دینا ہے۔ حکیم اللہ تعالی حکمتوں کا بادشاہ ہے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ للذین یؤلون من نسائہم، ان لوگوں کے لیے جو قسم کا بیٹھتے ہیں اپنے عورتوں کے پاس قریب جانے سے، تربص اربعۃ اشہر، ٹھہرنا ہے 4 مہینے، فَإِنْ فَاءُوا، پس اگر وہ رجوع کرے، فَإِنَّ اللَّهَ، پس یقیناً اللہ کریم، غفور بخشنے والا، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر انہوں نے پختہ ارادہ کیا ہے طلاق چھوڑنے کا، فَإِنَّ اللَّهَ، پس یقیناً اللہ کریم، سمیع، خوب سننے والا ہے، علیم، خوب جاننے والا ہے۔ والمطلقات، طلاق یافتہ عورتیں، یتربصن، رو کے رکھ کے، بانفسہن، اپنے آپ کو، 3 قروء، 3 حیض، ولا یحل لہن، اور حلال نہیں ہے ان عورتوں کے لیے، ان یکتمن، کہ وہ چھپائے، ما خلق اللہ، جو بنایا ہے اللہ کریم نے، فی ارحامہن، ان کے رحموں میں، ان کن یؤمن باللہ، اگر وہ یقین رکھتی ہے اللہ پر، والیوم الآخر، اور پچھلے دن پر، وبعولتہن، اور ان عورتوں کے شوہر، احق، زیادہ حقدار ہے، بردہن، ان کے لٹانے کا، فی ذالک، اس عدت میں، ان ارادو اصلاحا، اگر وہ ارادہ رکھتے ہو سلوک کا، وَلَهُنَّ، اور ان عورتوں کے لیے حقوق ہے، مثل الذی، اسی کے مثل، علیہن، جو ان عورتوں پر مردوں کے حقوق ہے، بالمعروف، دستور کے موافق، وَلِلرِّجَالِ، اور مردوں کے لیے، علیہن، عورتوں پر، درجۃ، فضیلت ہے، واللہ عزیز، اور اللہ کریم زبردست ہے، حکیم، حکمت والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔